ایک اللہ والے کے اصلاح و تربیت کا دلچسپ واقعہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے کس پیارے انداز سے ایک دیہاتی کی اصلاح کی۔ چنانچہ ایک اللہ والے کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اپنی اصلاح کروانے کے لیے تشریف لایا۔ تو اللہ والے نے ان کو مختلف اذکار بتائے، جیسے اللہ اللہ کا ورد کرنا، استغفر اللہ کہنا، مختلف اذکار بتائے، لیکن اس شخص کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس اللہ والے نے ایک خیال کے تحت اس کو یہ کہا کہ تم بھینس بھینس کے لفظ کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ چنانچہ وہ شخص کمرے میں گیا اور مسلسل لفظ بھینس بھینس کی تسبیح کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد جب اللہ والے نے ان کو حکم دیا کہ تم اب باہر آ جاؤ، تو اس نے باہر آنے کے بجائے یہ کہا کہ میں کیسے باہر آ جاؤں، میرے تو بڑے بڑے سینگ ہیں۔ حالانکہ اس کے سینگ نہیں تھے، بلکہ اس کی مراد یہ تھی کہ میرے اندر ابھی غرور، تکبر اور انا کی یہ خصلتیں، بری عادات باقی ہیں، تو ابھی میری مکمل اصلاح نہیں ہوئی۔ اب یہ جو لفظ بھینس بھینس کی تسبیح سے اس کی اصلاح ہوئی، اصل میں اللہ والے کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ چونکہ یہ شخص گائے بھینس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی انداز کو یہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھینس بھینس کے لفظ سے اس کی اصلاح کا یہ طریقہ اپنایا، اور ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ بھینس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے اور اس کی نفسیات جانتا ہے، تو یہ سمجھ جائے گا کہ کسی شخص کی بات ماننا یہ سب سے پہلا جو ہے وہ اصلاح کا بہتر طریقہ ہے، کہ جب بھینس جو ہے وہ سر جھکا دیتی ہے، عاجزی اختیار کر دیتی ہے اپنے مالک کے سامنے، تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ حربہ جو ہے وہ ان کا کامیاب رہا، یہ طریقہ کار ان کا کامیاب ہو گیا، تو اس لفظ کے ذریعے اس دیہاتی کی اصلاح ہو گئی۔ تو اسی طرح نفسیات کے ماہرین بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جب نہ مانے تو اپنے انداز کو بدل کر دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح مثبت الفاظ سے نصیحت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے بجائے اگر یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ آؤ بچوں مل کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بہتر طریقہ ہوگا۔